صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے سال 2021 کی پہلی صبح کا انتہائی محبت بھرا سلام. السلام علیکم. میں ناظرین اس پر نور صبح میں ایک بار پھر صبح نور کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے امن والا، عافیت والا، محبتوں والا اور کرونا سے نجات والا بنا دے. آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، یہاں تک کہ یقین کر لے کہ جو بات ہونے والی ہے وہ کبھی ہٹنے والی نہیں، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ کبھی اس پر واقع ہونے والی نہیں ہو سکتی. آج کا موضوع ناظرین بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. سال 2021 کا پہلا دن ہے. آج پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ جنریٹ ظاہر ہوئی ہوگی کہ یہ سال ہمارے لیے کیسا گزرے گا، کیونکہ 2020 تو ہمیں نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اب 2021 کے حوالے سے انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، ایک قوم کے حوالے سے بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی، دنیا بھر میں جو پریڈکشنز ہو رہی ہوں گی کہ 2021 کیسے گزرے گا. بات ساری اتنی ہے ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے. لہٰذا اسی موضوع کے حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے آج ڈیبیٹ ہی یہی ہے کہ تدبیر کیا ہونی چاہیے اور تقدیر کیا ہونی چاہیے، تو آج بنیادی طور پہ ناظرین اسی موضوع پر بات کریں گے کہ تدبیر اور تقدیر ہے کیا. ایک زمانے تک ناظرین کرام تقدیر و تدبیر مباحث کا مقبول ترین موضوع رہے ہیں. ایک طرف وہ لوگ تھے جو انسان کو مطلق خود مختار قرار دیتے، ان کا عقیدہ تھا کہ امور کی انجام دہی ہمارے اختیار میں، یعنی ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تقدیر الہی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ قدریہ کہلائے. ان کے مقابل جبریہ تھے جو انسان کو مجبور محض قرار دیتے. ان کے نزدیک انسان کے تمام امور تقدیر الہی کے تحت ہیں، انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ مکمل طور پہ ہینگ ہے. اچھا جی، اب ناظرین بات یہ ہے کہ آج بھی بنیادی طور پہ یہی موضوع کم و بیش زبان زد عام ہے کہ کوئی اپنے زور بازو کا قائل ہے تو کوئی تقدیر کا پابند نظر آتا ہے، کوئی تدبیر کر کے تقدیر پر چھوڑنے کا قائل نظر آتا ہے، تو کوئی ہر طرح کے گناہ کو لکھے ہوئے سے جوڑنے کا قائل نظر آتا ہے. تقدیر و تدبیر کی اس بحث میں ناظرین راہ اعتدال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے امور کی انجام دہی میں صحیح و تدبیر کرنا مقدر کیا ہے. انسان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ امور دنیا کی انجام دہی کے لیے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں تدابیر کو اختیار کرے. لیکن ہر تدبیر کی کامیابی ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور حکمت کی مرون منت ہے. انسان تدبیر کا مکلف ہے، لیکن اس کا توکل اپنی تدبیر کی بجائے، ایک مسلم کی حیثیت سے ناظرین بات کر رہا ہوں، خدا پر ہونا چاہیے. قرآن کا بہت واضح اعلان ہے ناظرین کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. دراصل یہی تدبیر کی حقانیت کا بنیادی اعلان ہے. اسی لیے اقبال علیہ رحمہ نے تو فرمایا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ناظرین کرام، جو عملیت پسند لوگ ہیں نا، اب دیکھیں یہ میں آپ کو ایک اور ذرا تھوڑا سا ایک اور فیز دکھاتا ہوں کہ جو عملیت پسند لوگ ہیں وہ تدبیر، اور جو تصوراتی لوگ ہیں وہ تقدیر پر تکیہ کرتے ہیں. تدبیر کی بنیادی منصوبہ بندی، معاملہ فہمی اور زمینی حقائق پر ناظرین یہ معاملات چلتے ہیں، جبکہ تقدیر کے حامی
تخیلاتی اور غیبی احکام امور کو حرز جاں سمجھتے ہیں۔ اب ان کے درمیان ناظرین ایک اور طبقہ ہے، وہ بڑا اہم طبقہ ہے کہ جو تدبیر کے حامی ہیں مگر وہ تدبیر کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قوت تقدیر کو گردانتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل صاحب ایمان و ایقان ہوتے ہیں، تدبیر کو فرض عین اور راز کونین تو مانتے ہیں مگر رضا الہی کو بنیادی طور پہ حتمی فیصلہ گردانتے ہیں۔ افراد سے قطع نظر اقوام کا معاملہ ناظرین کچھ اور ہے۔ کوئی قوم ترقی کے منازل بغیر تدبیر کے طے نہیں کر سکتی۔ انسان کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں خصوصیات اور اوصاف جو موجود ہوتے ہیں کہ منزل مقصود کے حصول کے لیے وہ تدبیر کو ضرور اختیار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ لاؤزی ایک شخص تھا، چین کا ظاہر ہے بہت بڑا فلسفی تھا اور تاؤزم کا بانی تھا، اور وہ کنفیوشس کا جو مذہبی یوں سمجھ لیجیے چینی جو مذہبی فلسفی تھا کنفیوشس، اس کا بنیادی طور پہ ناظرین وہ ہم اثر بھی تھا۔ وہ کہتا ہے، اور بڑے کمال بات وہ کہتا ہے کہ اپنے خیالات کا جائزہ لو۔ وہ الفاظ کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، الفاظ اعمال کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اعمال عادات بن جاتے ہیں، عادات کردار کا روپ ڈھال لیتی ہیں اور کردار آپ کا مقدر بن جایا کرتے ہیں۔ لاؤزی کے اس فلسفے کی بنیادی انسان جو یوں سمجھ لیجئے جو بنیاد ہے وہ انسانی کردار ہے، جو انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے اور انسانوں کے کردار کے بارے میں بتاتی ہے۔ یعنی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ اسی پر منتج کرتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حوالہ آ گیا۔ ان سے سوال ہوا کہ تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے؟ آپ نے سوال کرنے والے سے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ کو اوپر اٹھا لو، پھر فرمایا کہ اب دوسری ٹانگ کو اٹھا لو۔ تو جو سوال کرنے والا تھا وہ ذرا تذبذب میں مبتلا ہو گیا اور گھبرانے لگا۔ تو مولا کائنات نے جب یہ بات فرمائی تو اس نے عرض کیا کہ مولا میں دوسری ٹانگ کو کیسے اٹھاؤں؟ پہلی ٹانگ تو ظاہر ہے میرے اختیار میں، دوسری میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بس سمجھ لو یہی فرق ہے تدبیر کا اور تقدیر کا، کہ ایک ٹانگ کو اٹھانا یہ تیرے اختیار میں ہے اور دوسری ٹانگ کو اٹھانا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ قرآن بنیادی طور پہ تقدیر کے حوالے سے کیا بتلاتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں جو تقدیر کا واضح تصور ہے ذرا اس پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکامات ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہمیں پروردگار عالم کے وجود اور اس کے انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمانیات میں اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو تقدیر پر ایمان لانا کہ بظاہر دنیا میں ہمیں کوئی خیر ملتی ہے یا ہم سے کسی شر کا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ارتکاب ہوتا ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا کام سر انجام پا رہا ہے کہ جو بظاہر ہمیں شر نظر آتا ہے یا خیر نظر آتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اذن اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے۔ تقدیر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لکھا ہوا مقرر کردہ قانون ہے جو اس کے ازلی ارادے سے متعلق ہوتا ہے، اور جب اللہ رب کریم
اپنے بندوں کے لیے کچھ لکھ دیتا ہے اور سب کچھ اس نے لکھا ہوا ہے، تو یہ تمام تر کائنات اسی مقرر کردہ قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے اگر ارشاد فرمایا ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے مطابق، ایک مقرر کردہ قانون کے مطابق تخلیق کیا ہے۔ خاص طور پر پوسٹ کرونا ورلڈ میں تقدیر کے عقیدے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جن لوگوں کا عقیدہ تقدیر پر نہیں ہے، آئے دن یہ دھچکا لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اچانک موت واقع ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر از خود نہیں لگتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، یہ تقدیر ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جزام سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو، یہ تدبیر ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرما دی کہ امام حسین شہید ہوں گے، تدبیر یہ ہے کہ امام علی مقام میدان کربلا میں اپنی تلوار اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی کچھ آیات مقدسہ ایسی ہیں کہ جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تقدیر کے بنیادی پرنسپلز کیا ہیں۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو اس کی قدرت اور وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا۔ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بتا دیا کہ تدبیر تمہیں کرنی ہے، تمہارے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے کرتوتوں کے مطابق ہوگا۔ پھر دیکھیے ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، دو صفات اللہ رب کریم کی ایسی ہیں کہ جب تک انہیں درست طور پر نہ سمجھا جائے، نہ ان پر ایمان لایا جائے، تقدیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک ہے اللہ رب کریم کا علیم ہونا اور دوسرا ہے اس کا حکیم ہونا۔ وہ قدیر بھی ہے، عادل بھی ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے اس کارخانہ قدرت کے اندر ہر وہ چیز جو سر انجام پا رہی ہے اس کی حکمت اور وزڈم بھی ہمیں معلوم ہو۔ اگر اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو یاد رکھیں کہ ہم نہ تو مکمل طور پر مجبور ہیں، نہ ہم مختار کل ہیں، ہمارے سوال کے مطابق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دو باتیں ارشاد فرمائی تقدیر پر، وہ بہت قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک چور نے چوری کی اور کہا کہ یہ تو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹے اور فرمایا کہ فقضاء اللہ تعالی لم یخرجک من الاختیار الی الاضطرار، فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں اختیار دیا ہے اس اختیار نے تمہیں مجبور محض نہیں بنا دیا ہے، تمہارے پاس اختیار ہے۔ اور دوسری بات، جب ایک علاقے میں طاعون پھیل گیا اور آپ باہر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور طاعون زدہ علاقے میں داخل نہیں ہوتے، تو جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ شام میں جب طاعون پھیلا تھا، حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس وقت موجود تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے جو ایک طرف جا رہے ہیں، آپ نے میں تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اب اس میں، دیکھیں ایک تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اور اس کو ذرا سا تقدیر کے موضوع کو کھولیں، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے صاحب، اب جیسے آپ ایک بات فرمائی کہ جو لکھا ہے سب کچھ اسی کے تحت چلنا ہے۔ اب جو لکھا ہے سب کچھ اگر اسی کے تحت چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ جو میں کر رہا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں، جو ہم سب کر رہے ہیں، وہ ایک بائی ڈیفالٹ سارے جو ایک نظام کے تحت کر رہے ہیں، یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھے ہوئے پہ چل رہی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اختیار پہ چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ذرا ظاہر ہے پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور مزید کہ تقدیر بنیادی طور پہ اس کو ایک عام آدمی کیسے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کانسیپٹ تھا قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے بہت تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ میں بنیادی طور پر یہ بات پہلے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، وہ ایک ماسٹر پلان ہے جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین نے ازل میں اس کو لکھ دیا، اس نوشتہ تقدیر کو، اس کو ہم تقدیر، مقدر اور اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ کانسیپٹ ہمارے عوام کے اندر اور سب کے اسلام کے اندر یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اسلام کے اندر احکام شریعت کے پابند ہیں، علم الہی کے یا تقدیر الہی کے پابند نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تقدیر الہی کا پابند ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید دیا جو کتاب ہدایت ہے، اور اس کے اندر جو احکامات بیان فرمائے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر اقبال کا آپ نے شعر بھی اس حوالے سے پڑھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، یہ وہ مخلوقات ہیں کہ جو تقدیر کی پابند ہیں، ان کے لیے تو وہی پلان جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دی ہے یہ ہمیشہ کے لیے اسی پر چلتی رہیں گی۔ اور آگے اقبال فرماتا ہے کہ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، کہ اس کے لیے جو پابندی ہے وہ شریعت کی ہے، تقدیر کی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اقبال علیہ رحمہ آگے یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ خودی کو اگر بلند اتنا، جی بالکل، تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
تو تقدیر کے حوالے سے یہ بنیادی کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں تقدیر پتہ نہیں ہماری تقدیر کیا لکھی ہے، اگر اس کا مکلف بنا دیا جاتا تو انسان اس دنیا میں عمل نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے. تو لہٰذا اس کے لکھ دینے نے انسان کو کسی چیز کا پابند نہیں کیا. یہ اس علیم و حکیم نے، جیسا کہ حضرت نے بڑی تفصیل سے صفات باری تعالیٰ کا بیان فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے ساتھ، اپنے علم ازلی کے ساتھ، اپنے علم قدیم کے ساتھ ان باتوں کو، ان امور کو پہلے ہی لکھ دیا ہے، لیکن لکھ کر انسان کو مجبور نہیں کر دیا کہ تم نے اس کی پابندی کرنی ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. نہیں، یہ ذرا کنفیوژن ہے نا، یہ تو سمجھائے نا لوگوں کو، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ذرا واضح کریں. ایک آدمی جو اس وقت آپ کو بیٹھا وہ پوری دنیا میں سن رہا ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں سن رہا ہے، وہی سننا چاہتا ہے مفتی صاحب ذرا اس کی وضاحت سے یہ بات کریں صاحب کہ میں جو کر رہا ہوں، اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ، جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ کے ماسٹر پلان میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ جنید اقبال نے اس وقت یہ شو کرنا ہے، تو اس کا مطلب جنید اقبال کی اہلیت کیا ہوئی، اس کا اختیار کیا ہوا؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح عام بالکل آسان سی مثال دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ ایک فلائٹ ہوتی ہے صبح 9 بجے، اس نے جو ہے شیڈیول کے مطابق اس نے فلائی کرنا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے 9 بجے فلائی کرنا ہے، یہ اس کا روٹین شیڈیول ہے. لیکن اس کے 9 بجے ٹائمنگ جیسی 9 بجتی ہے تو صرف 9 بجنے کی وجہ سے وہ فلائی کرنا شروع نہیں کر دیتی. اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ انسان کے داخل ہوتے ہیں، اس کا پائلٹ آتا ہے، باقی ساری چیزیں ملتی ہیں، اس کے بعد وہ فلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا یہ اس کے علم میں ہے، اس نے بیان کسی کو نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. لیکن انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے، دارالعمل میں اور اس مقام میں بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو حواس دیے، اس کو اپنے نبی علیہ السلام دیے ہیں، رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، ہدایت کی روشنی دی ہے، احکامات دیے ہیں، اور اس سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے ان پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان پر عمل کرو گے تو میرا تمہارا معاملہ ان کے درمیان ہوگا. مثال کے طور پہ نماز کا حکم دیا. اللہ رب العالمین کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بندہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن نماز کا حکم اس نے دیا اور اس نے یہ فرمایا کہ میرے حکم کی اطاعت کرنی ہے، میری تقدیر کی اطاعت نہیں کرنی. تو جو حکم سے مراد یہاں پہ یہ ہوا علم الہی، علم الہی نا، کیونکہ وہ عوام کے سامنے نہیں ہے، کسی کے سامنے موجود نہیں. تو لہذا جو بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق، اور وہ احکامات کے مطابق جو اختیار اللہ رب العالمین نے انسان کی سرشت میں ودیت کیا ہے، اس کو عقل بھی دی ہے، فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو یہ سارے شعور اور سینسز دے دیے ہیں. اور پھر ان سب سے زیادہ اس نے اسلام کے ساتھ قرآن اور رسالت بھی دے دی ہے، جس نے تمام چیزوں کو مکمل بیان فرما دیا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ بلیم کرتا ہے کہ جی یہ بات تو تقدیر میں ہی ایسے لکھی تھی، تو یہ ایک عبث شکوہ ہے. یعنی اس کا مطلب بڑا آسان سی بات یہ ہوئی کہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مقرر، ایک شر کا راستہ ہے، ایک خیر کا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی، اختیار آپ کو دے دیا جی، اب آپ مکلف ہیں احکامات الہی کے پابند کے، لیکن علم الہی میں وہ لکھا ہوا تھا کہ شخص نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اپنی ایفرٹ سے، اپنی ایفرٹ سے نا. بات یہی ہے، وہ بنیادی طور پہ علم الہی میں پہلے سے لکھا ہوا، اس کا مطلب جو لکھا ہوا ہے وہ ہے جو ہم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بس کلیئر ہو گئی بات. جی علامہ صاحب، اب آتے ہیں آپ کی طرف. یہ بتائیے اب یہ تقدیر کی جو اقسام ہے، اس پہ بھی بڑی بات ہوتی ہے صاحب کہ بہت سی اقسام ایسی ہیں جو چینجبل نہیں ہیں، مطلب اس میں آپ جو ہے اس میں کوئی چینج لا نہیں سکتے، اور بہت سی ایسی ہیں جو چینج ہو جاتی ہیں. تو ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لوگوں کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ. دونوں مفتیان کرام نے تفصیل کے ساتھ تقدیر کے مسئلے پر گفتگو فرمائی. میں اس کا مزید کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ایک جملہ میں اسے آگے بڑھاتا ہوں. اصل تقدیر کا معنی اگر یہ کر لیا جائے کہ علم الہی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جو کنفیوژن ہے، جی جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے یہ جان لیا، اور وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ انسان ہے وہ کیا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے علم ازلی سے وہ لوح محفوظ پر محفوظ فرما لیا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے تقدیر کی اقسام کی بات کی، تقدیر دیکھیں متکلمین نے یوں کہا کہ کچھ تقدیر کی اقسام یہ ہے کہ جو اٹل ہے، مبرم کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں تبدیل کی جا سکتی، اسے تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں. کچھ اقسام ایسی ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے، نیچے تقسیم بھی ہوگی اور وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا وہ ہر بندے کی دعا سے چینج ہو جائے گی؟
تو اس کے لیے امام متکلمین نے ائمہ متکلمین نے لکھا ہے کہ مبرم حقیقی جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں ختم ہو سکتی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان اگر اس کے لیے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیتا، جیسے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے لیے قرآن شریف میں ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہ اے ابراہیم اس سے منہ پھیر لے، اس دعا کو چھوڑ دے، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ عذاب اس قوم پر نازل ہونا ہے۔ اور تقدیر کی دوسری قسم معلق بھی کہتے ہیں، شبیہ معلق یا بمبرم بھی کہہ سکتے ہیں اسے، اور جو معلق ہے وہ کسی کی خاص یا کسی والدین کی دعا سے، کسی بزرگ سے وہ چینج کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ قطع کلام کی معذرت، اب چونکہ آپ نے مثال دے دی، ایک نبی کی مثال آ گئی تو ایک نبی کی مثال میرے بھی ذہن میں آ گئی۔ اب یہاں ایک ظاہر ایک ڈیبیٹ بن گئی ہے کہ یونس علیہ السلام کا بھی تو واقعہ ہمارے سامنے ہے، اب اس کو مبرم میں لیں معلق میں لیں، ذرا یہ بھی تو تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں، کیونکہ وہاں بھی تو فیصلہ اٹل ہو چکا تھا عذاب کا اور بادل آ چکے تھے، لیکن وہی بات ہے جب قوم نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اٹل فیصلے کو وہاں ٹالا ہے نا۔ جی اس کی دیکھیں، اگر مبرم معلق شبیہ بمبرم یہ ایک قسم ہے تقدیر کی جو اللہ کے بزرگ اور اولیاء اور انبیاء کے خاص اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے جن کی دعاؤں سے یہ بدل جاتی ہے، جیسا کہ پیران پیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان الدعاء یرد القضاء، کہتے ہیں کہ میں قضا جو ہے، قضا یا تقدیر جو ہے اس کو بدل دیتا ہوں۔ تو یہ وہی مبرم تھی جو بزرگ اولیاء اور انبیاء کے توسل سے ان کی دعا سے بدل دی جاتی تھی۔ بلکہ یہ تو حدیث شریف کا میرا خیال ہے ریفرنس بھی ہے نا کہ الدعاء یرد القضاء، جی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، ان الدعاء یرد القضاء، بالکل ٹھیک، بعد ما ابرما، ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ اٹل ہو جاتی ہے اس کے باوجود بدل دی جاتی ہے، تو وہ انبیاء کی دعا سے جو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مطلب کہوں گا، جی تو یہ مبرم، پھر معلق اور شبیہ معلق شبیہ مبرم، یہ تین قسم کی متکلمین نے جو ہے اس کی تقسیم کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اچھا جی، بات کو تھوڑا سا یوں آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں امیر المومنین نے تو ظاہر ہے اس کو بہت واضح طور پہ وضاحت اس کی فرما دی، لیکن ایک عام آدمی جو گناہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ شراب پیتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ رشوتیں لیتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، یعنی دنیا کے سارے عیب اس کے اندر موجود ہیں، وہ کہتا ہے جی میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں بائی ڈیفالٹ کرتا ہوں، جو لکھا ہوا ہے میری تقدیر میں، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو اسی ماسٹر پلان کے اوپر چل رہا ہوں۔ دیکھیں پہلے بھی اس پر جو بات کی ہے اور آپ نے اس کو دوبارہ بڑے اچھی خوبصورت طریقے سے ریپیٹ کیا ہے، تو ہمارے یہاں جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، یعنی میں اس کو کیا کہوں، خدا فریبی کہوں یا خود فریبی کہوں، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ یعنی بنیادی طور پر انسان اپنے اعمال اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، تو جب بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہیلے بہانے شیطان اس کو بہت سارے سکھا دیتا ہے، سجا دیتا ہے، اور کامن ایشو شروع سے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے تقدیر کا، تو اس کے اندر چونکہ انسان کو گمراہ کرنا، وساوس میں مبتلا ہونا بہت کامنلی ہوتا ہے، تو آسانی کے ساتھ شیطان یہ وار کرتا ہے۔ اچھا، لوگ وہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں، ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ مانتے نہیں پھر کسی چیز
چیز کو کیونکہ دیکھیں ذمہ داری کو اٹھانا، اس کو اون کرنا اور اس بات کا احساس رکھنا کہ میرے سے کل احتساب ہوگا، مجھ سے جواب دہی اس کے حوالے سے ہوگی، یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو انسان اسی بات سے اقبال نے جو فرمایا نا کہ وہ بہانہ بنا رہا ہوتا ہے، بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں، حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ علم الہی اور بات ہے، اس کی پابندگی ہم پر ضروری نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر دنیا میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ لکھا گیا ہے میری تقدیر میں، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر فرمایا تھا، ارادے کے بغیر تو اس پوری کائنات میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا ارادہ تو ہے، ایک چیز ہے اس کی منشا، اس کی مرضی، اس کی رضا۔ تو اب اللہ رب اللہ، جیسے کفر کی مثال قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے حضرت نے دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہی اس کائنات کے اندر جو کفر کر رہا ہے سب، یہ ارادہ تو اس سے متعلق ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو پسند بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ سوال ہے، اور اسی کا نام شریعت ہے۔ تو شریعت میں اس نے بیان فرما دیا کہ میں کفر کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہی ہو رہے ہیں، یعنی اس کی اجازت سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کی مرضی اس سے شامل نہیں ہے، متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے منع فرما دیا ہے، جیسے بے حیائی ہے، شراب پینا ہے، سود کھانا ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو ارادہ ہونا اور بات ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین کی رضا اور مرضی کے ساتھ جوڑ دینا یہ اور بات ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مثال، ایک آدمی کام کر رہا ہے، ایک آدمی محنت کر رہا ہے، ایک عورت محنت کر رہی ہے، ایک بچہ محنت کر رہا ہے، جوان محنت کر رہا ہے، واٹس ایور آپ کسی بھی شعبے میں اٹھا لیجئے، اس کو کامیابی نہیں مل رہی۔ جب مثال کے طور پر وہ 99% پہ پہنچ جاتا ہے اور لیٹ سے مطلب اس کے بعد جو ناکام ہو کے لوٹتا ہے، تو اینڈ میں جو آخری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اس کے ذہن میں، پھر وہ بہت ہی صبر کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے، اس کی مشیت نہیں تھی، یا میری تقدیر میں نہیں لکھا تھا، یا میری قسمت میں ایسا نہیں تھا، یا میرے نصیب میں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کہنا کیسا ہے پھر؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں نا، امور تکوینیہ ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کے ساتھ تقدیر کا تعلق ہوتا ہے، اور جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام شریعت، یہ ہمارے لیے ہماری شریعت کے مطابق سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ فتح و شکست ہو گئی، زندگی اور موت ہو گئی، ماں باپ کس طرح ہوں گے، کون کس خاندان میں ہوگا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ڈیسائیڈ فرمائی۔ تو تقدیر اس کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم تقسیم کریں گے تقدیر کی کیٹیگریز کے اندر جا کر کے۔ تو امور تکوینیہ میں انسان سے کوئی مطلب سوال بھی کل قیامت میں نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو اس کا بیٹا کیوں تھا، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تو 2021 میں کیوں مرا، 2019 میں مرنا تھا۔ ہمیشہ سوال جو قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی جو رکھی گئی ہے وہ اس بنیاد پہ رکھی گئی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ چیز اس کے اختیار اور اس کے ڈومین میں ہی نہیں ہے کہ کب مرنا ہے، کب پیدا ہونا ہے، کس۔ نہیں، میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات، یہ تو ایک بالکل دوسری بات آ گئی نا۔ میں تو سوال یہ کر رہا ہوں، بڑی بنیادی سی بات ہے نا کہ ایک شخص سے محنت کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں نے اتنی محنت کی، میری نیت اچھی تھی، میرا اخلاص اچھا تھا، میں نے ہر طرح کی تیاری کی، میں مستقل لگا رہا، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں صدقات و خیرات کرتا رہا، باوجود اس کے میں 99% پہ پہنچ کے پھر لوٹ آتا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ کے تعین تو اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی پتہ ہے کیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ امور تکوینیہ میں سے فتح و شکست، کامیابی اور ناکامی کا تعلق انسان کی ایفرٹ کے ساتھ تو ہے، لیکن دوسری طرف یہ امور تکوینیہ سے بھی، ٹھیک ہے، جس کے اوپر تقدیر کا غلبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر کوئی کسی چیز میں ایفرٹ کرتا ہے تو اس کی جو ایفرٹ ہے اس کے مطابق اس کا اجر مقرر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کامیابی یا ناکامی یہ تقدیر پر منحصر تھی، تقدیر نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ، اور میرا خیال ہے مفتی صاحب بھی مسکرا رہے تھے تو یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے، لیکن میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے کہنے میں بات کو یہ سمجھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اجر و ثواب کی اچھی سی نیت رکھنی چاہیے کہ ہماری محنت جو ہے وہاں رائے گا نہیں جا رہی۔ لیس للانسان الا ما سعی کی بات ہے، اس نے اپنی ایفرٹ کو جو ہے وہ مکمل کر دیا، اس کی ذمہ داری ایفرٹ کرنا تھا، نہ کہ اس کے نتائج کو بھی حاصل کرنا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے علامہ صاحب، یہ چونکہ سننے والوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور لوگ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کمپیریزن معاشرے میں شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ بہت سے لوگ دنیا میں، دیکھیں ایک شخص کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ غریب گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے یا امیر گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ وہ جو ہے ایک اچھی تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوا یا جوہلا کے گھرانے میں پیدا ہوا، یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ وہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، غیر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک عورت ہے کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی، پوری زندگی اس نے کچھ نہیں کیا، وہ سونے کا چمچہ جو ہے اسی سے وہ کھاتا پیتا رہا اور زندگی گزار کے چلا گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ محنت کرتا رہا، ایک سرٹن ٹائم تک اس نے محنت کی لیکن پھر بھی مقام نہیں بنا پایا، اور ایک وہ ہے جس نے محنت کی اور مقام بنا گیا۔ تو لوگ ایکچولی ظاہر کے ریزلٹس پہ بات کرتے ہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محنت کی ناکام ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جی مطلب ٹھیک ہے، مطلب کوئی بات نہیں ہے، اور محنت کی کامیاب ہو گیا، لوگ سلام کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں اس کا اگر پس منظر دیکھیں تو آپ کے سوال کا پھر جواب وہی بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختار کل ہے یا مجبور ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا جو ہے وہ دار الاسباب ہے. یہاں پر اسباب لینے والے کو کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے دیکھا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی جو سوال کرے گا کل بروز قیامت ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جس کا اختیار ہمیں دیا گیا. جی جی. اس بارے میں سوال نہیں ہوگا جس کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا اور ہم وہاں مجبور محض ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا پیدا ہونا, ہمارا مرنا. نہیں یہ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات آ گئی نا, یہ تو وہی بات آ گئی جو مفتی صاحب فرما رہے تھے. میں تو بات اس سے آگے کی کر رہا ہوں. یہ تو بالکل ایک پہلو ہی دوسرا ہے کہ جی ہم نے کیا حلال کیا, کیا حرام کیا, کیا نیکی کی, کیا بدی کی, اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ بات ہوگی. یہ تو بالکل ایک دنیاوی سی بات میں کر رہا ہوں. ایک آدمی نے محنت کی کامیاب نہیں ہوا, ایک آدمی نے محنت کی کامیاب ہو گیا. اس حوالے سے جی دیکھیں اس کا معاملہ جو ہے وہ اینڈ میں وہی بات آتی ہے کہ دار الاسباب ہے, اس نے سبب پورے لیے, اسباب پورے حاصل کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ بعد میں یہی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی تقدیر میں یہ بات تھی کہ وہ تقدیر آگے آ جاتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. محنت جو ہے میری تدبیر جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اور اللہ نے جو ماسٹر پلان میں جو میرے لیے لکھ دیا تھا وہ بنیادی طور پہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے جو بار بار چیز دونوں مفتیان کرام نے بتکرار کہی ہے اور جس نتیجے تک غالباً آپ بھی پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب ہمارے ارادے ٹوٹ رہے ہیں, اور یہ عمل مسلسل کائنات میں جاری ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے, بہت بڑے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے, لیکن اس کے باوجود بستر مرگ پر وہ مر جاتا ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ٹھیک. ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود نتائج ہماری توقعات کے خلاف نکل آتے ہیں. ہم بہت کچھ کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں بعض اوقات دنیا میں وہ نہیں مل پاتا جس کی ہم کوشش کرتے ہیں, اور وہ مل جاتا ہے, اور وہ مل جاتا ہے جو ہماری چاہت نہیں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہی تو بات ہمیں بتاتی ہے کہ خدا موجود ہے. اگر ہم کائنات میں ہر چیز اپنے ارادے سے اس کو کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے خدا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک کوئی اور ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آفٹر آل محتاج ہے, انسان محتاج ہے. اللہ الصمد, وہ صمد ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالم کا محتاج ہے. آپ دیکھیے کہ فعال لما یرید پروردگار عالم کی ہی ذات اقدس ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ یخلق ما یشاء, کائنات میں ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی. فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے. یہ اللہ رب کریم کی تقدیر ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے کسب میں آ سکتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے کسب میں نہیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نہ پسند کرو, تمہارے لیے بہتر ہو. بالکل ٹھیک ہے. تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو, تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اب وہ خیر ہے یا شر ہے آپ کے حق میں, یہ پروردگار عالم کے علم میں ہی بات ہے. اور جب ہمارے ارادوں تدبیروں کے برخلاف کوئی نتیجہ نکلتا ہے, یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا چلانے والا کوئی اور. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, اب یہ دیکھیں کتنی کمال ایک بات نکل کے آ گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے محنت کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے جی مجھے جو ہے اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے, یا میرے پاس گاڑی ہو, یا میرے پاس بنگلہ ہو, یا میرے پاس فلیٹ ہو, یا اسٹیٹس ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دے رہا, اور وہ کمپیریٹیولی دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک کالج میرے ساتھ چلا, اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا سارا فضل, بظاہر فضل, مطلب وہ جو جسے لوگ بظاہر فضل کہتے ہیں وہ فضل نظر آتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان کو پھر اس بات پہ راضی رہنا چاہیے کہ تقدیر الہی جو میرے لیے لکھ رہی ہے وہ ہے جو سب سے بہتر ہے. نہ ملنا بہتر کہیں ہو جاتا ہے اور کہیں ملنا بہتر ہو جاتا اگر ہے. صرف ایک جملہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ خوش نصیب واصف علی واصف کہتے ہیں وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہوا خوش ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے, تدبیر ضرور کرنی ہے, لیکن جو اللہ نے ہمارے ساتھ مقدر کر دیا ہے راضی اسی کی رضا کے ساتھ رہنا. اچھا اب اس میں ایک بات ذرا مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے کہ ایک بات تو یہ ہو گئی, اب اس میں ایک بڑا اور امپورٹنٹ پہلو ہے جس کے بارے میں لوگ چارے حدیث مبارکہ کا حوالہ ہے, الدعاء یرد القضاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. کیا انسان کی تدبیر اس دو باتیں, اب دو سوال اس میں ایک ساتھ ہیں, کیا انسان کی تدبیر اس نہج پہ کبھی پہنچ جاتی ہے کہ تقدیر کو تبدیل کر دے, لکھے ہوئے کو تبدیل کر دے, یا کیا دوسرا اس میں مطلب ایڈیشنلی سوال کیجیے کیا دعا اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے, یا دعا سے پہلے سمجھ لیں کوئی عمل اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد دعا کی بات کریں گے. جی دیکھیں, تقدیر کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ رات کے اندر بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لکھے ہوئے میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے, اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ تقدیر کی اقسام اور ساری باتیں آ گئی ہیں. تو اب یہی قرآن کی مجید کی آیت ہمیں یہ بات واضح طور پہ بتاتی ہے کہ کچھ تقدیریں ایسی ہیں جیسے حضرت نے وضاحت کی تھی کہ چینج بھی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مقرر اور ثابت ہو چکی, اس میں کوئی چینج نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو اللہ رب العالمین کے علم مبارک میں ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں, وہ تو کبھی چینج نہیں ہوتی. اس پر کوئی کسی بھی درجے کا مقرب اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا واقعہ ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قلب رقیق رکھتے تھے, نرم دل تھے, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے عذاب کو ٹالنے کے لیے اس انداز میں گفتگو کی کہ قرآن مجید فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط, یعنی وہ اس لیول پر آ گئے کہ قوم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ تقدیر مبرم میں مقرر ہو چکا تھا لہذا تبدیل نہیں ہو رہا تھا. جیسے عبداللہ ابن ابی, بالکل منافق اعظم, گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ فیصلے بھی کس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک, وہ ماسٹر پلان والی بات دوبارہ آتی کیا ہوتا ہے, قرآن مجید نے اس کو بھی کئی جگہ پر ذکر فرمایا کہ یہ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اب کوئی کہتا ہے جب اللہ نے ہی مہر کر دی ہے تو اب وہ کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ بنیاد یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ان کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر یہ مہر کی ہے. یعنی انہوں نے چوائس خود کیا اس راستے کو, تو جب وہ اس سرکشی میں بڑھے جیسے قوم لوط بڑی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو لہذا ان کی چوائس کی بنیاد پر ہم نے پھر اب مہر کر دی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے جس کا عذاب اٹھا لیا گیا, تو ان کے اوپر ایک تو یہ بات تھی کہ ابھی حجت تمام نہیں ہوتی, اور اللہ رب العالمین نے جو ہے عذاب کے لیے یہ میکانزم ذکر فرمایا ہے, یہ طریقہ کار ہے اس کا کہ جب تک حجت اس کی تمام نہ ہو تب تک عذاب نازل نہیں ہوتا. تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ اتمام حجت ابھی باقی تھا, تو لہٰذا وہ آیا, لیکن اس قوم نے فوراً چوز کر لیا کس راستے کو, اللہ کی فرما برداری. اگرچہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے, انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر رب پر ایمان لاتے, بلکہ وہ تو بعد میں آ کے بڑے حیران و پریشان ہوئے اس بات پہ. یہ ہے کہ یہ وہ تقدیری جس کا آپ نے سوال فرمایا کہ کچھ چیزیں ٹال دی جاتی ہیں یا نہیں ٹالی جاتی ہیں, تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, تو یہ ایک عذاب آ رہا ہے دونوں قوموں پر. یعنی یوں اب آسان الفاظ میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہ مبرم سے مراد یہ ہے کہ وہ تقدیر جو کہ تبدیل نہیں ہوگی, کبھی تبدیل نہیں ہوگی, کوئی کسی بھی درجے میں سوال. یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر عذاب مبرم تھا یا معلق تھا؟ یہ معلق کے درجے کے اندر تھا. یعنی تبدیل ہو سکتا ہے. اس کی آسان سی مثال جیسے آپ نے فرمایا کون سے اعمال ہیں, کون سی چیزیں ہیں, حدیث شریف ہے سنن ترمذی کی بڑی معروف ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے کہ دعا جو ہے یہ قضا کو ٹال دیتی ہے, اور صلہ رحمی جو ہے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ چیزیں تمہارے عمر میں اضافے کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس طرح بہت سارے اعمال ہیں اس حوالے سے جن پر باقاعدہ اور مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, کن چیزوں سے آپ کی ان چیزوں میں زندگی میں, روزی کے اندر, رزق میں, کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں. بھائی سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. ناظرین کرام, جاتے جاتے ظاہر ہے چونکہ آج 2021 کا پہلا دن ہے, 1 جنوری ہے, نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. نئی تمنائیں, نئی سوچ, نئی امنگوں کے ساتھ اس سال کا آغاز کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے, اس کے حضور سر سجود ہو جائیں, اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار جو مصیبتیں, جو بلائیں 2020 میں نازل ہوتی رہیں, اور ظاہر ہے اس کا تسلسل ابھی بھی کورونا کی صورت میں, اس پینڈیمک کی صورت میں موجود ہے, دنیا بھر میں ظاہر ایک سہم ہے, ایک خوف کی سی کیفیت ہے کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں ہماری اوقات بتا دی ہے. پروردگار تو رب سے معافی بھی مانگیں,
توبہ کے خواستگار بھی ہوں اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ پروردگار معاف کرنے والا ہے. لیکن یاد رکھیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ غافل دل سے دعا مت کرو. دل کو اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ پیش کیجئے اور اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ میرا رب سن رہا ہے اور میری دعا کو قبول کر رہا ہے. میں آج نوجوانوں سے مخاطب ہوں. 2021 شروع ہو گیا ہے. بہت لوگ پریڈکٹ کروانا چاہتے ہیں کہ سال کیسا گزرے گا. تو بس یاد رکھیے آپ کی نیتوں پر گزرے گا. نیت المومنی خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اپنی نیتوں کو ایسا شفاف کر لیں جیسے زمزم شفاف ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور مصائب و آلام سے بچنے کی دعا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب و آلام سے درج ذیل کلمات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے. اب وہ کلمات کیا ہیں ذرا سنیے. اللہم انی اعوذ بک من السوء القضاء ومن درک الشقاء ومن شماتات الاعداء ومن جہد البلاء. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے فیصلے سے، بدبختی کے ملنے سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے اور بلا کی مشقت سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اللہ کی تقدیر جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين